اگر میں آپ سے کہوں کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق موجود ہے جس کے 3 دل ہیں، جس کا خون نیلا ہے، جو تالے کھول سکتی ہے، جو شیشے کے جار سے فرار ہو سکتی ہے، اور جس کے جسم کا ہر بازو اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہے، تو شاید آپ کہیں گے یہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی ہے۔ لیکن نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ مخلوق ہمارے سمندروں میں، ہمارے آس پاس، ہر روز موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آکٹوپس کی اس ناقابل یقین دنیا میں سفر کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اس کے 3 دل کیوں ہیں، اس کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اور کیوں سائنسدان اسے زمین کی اجنبی مخلوق کہتے ہیں۔ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں ہم ایک ایسی حقیقت بتائیں گے جو شاید آپ کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دے۔ چلیں، شروع کرتے ہیں۔ آکٹوپس ایک سمندری جانور ہے جو سیفالوپوڈ نامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی گروہ میں سکویڈ اور کیٹل فش بھی شامل ہیں۔ لفظ سیفالوپوڈ یونانی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے سر پر پاؤں والا، کیونکہ آکٹوپس کے بازو براہ راست اس کے سر سے جڑے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں آکٹوپس کی 300 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے آکٹوپس جو صرف چند انچ کے ہوتے ہیں سے لے کر جائنٹ پیسیفک آکٹوپس تک، جس کے بازو پھیلا کر ناپا جائے تو یہ 4 میٹر تک چوڑا ہو سکتا ہے۔ آکٹوپس کا کوئی ہڈی والا ڈھانچہ نہیں ہوتا، اس کا پورا جسم نرم ہوتا ہے، سوائے اس کی چونچ کے، جو طوطے کی چونچ جیسی سخت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکٹوپس کسی بھی ایسی جگہ سے گزر سکتا ہے جہاں سے اس کی چونچ گزر جائے، چاہے وہ ایک سکے جتنا سوراخ ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس دلچسپ حقیقت کی جو ہم نے شروع میں کی، آکٹوپس کے 3 دل ہوتے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ آکٹوپس کے 2 دل صرف اس کے گلپھڑوں گلز کو خون پہنچانے کا کام کرتے ہیں تاکہ خون میں آکسیجن شامل ہو سکے۔ تیسرا دل باقی پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات، آکٹوپس کا خون سرخ نہیں بلکہ نیلا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ انسانوں کے خون میں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہیموگلوبن نامی مادہ ہوتا ہے جس میں لوہا آئن پایا جاتا ہے، یہی چیز خون کو سرخ رنگ دیتی ہے۔ لیکن آکٹوپس کے خون میں ہیموسیانین ہیمسائنن نامی مادہ ہوتا ہے جس میں لوہے کی بجائے تانبا کاپر ہوتا ہے۔ تانبا ٹھنڈے اور کم آکسیجن والے سمندری پانی میں آکسیجن پہنچانے کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اسی لیے آکٹوپس کا خون نیلا ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، جب آکٹوپس تیرتا ہے تو اس کا مرکزی دل کام کرنا کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آکٹوپس جلدی تھک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکٹوپس زیادہ تر رینگ کر چلنا پسند کرتا ہے، تیرنا نہیں۔ آتے ہیں آج کی سب سے دلچسپ بحث کی طرف، آکٹوپس کا اعصابی نظام آخر کیسے کام کرتا ہے؟ حقیقت واقعی حیران کن ہے۔ آکٹوپس کا ایک مرکزی دماغ ہوتا ہے جو اس کے سر میں واقع ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر بازو میں اعصابی خلیوں نیورونز کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے جسے سائنسدان گینگلیا کہتے ہیں۔ یہاں دلچسپ اعداد و شمار، آکٹوپس کے پورے جسم میں تقریباً 50 کروڑ نیورونز ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف تقریباً 3 کروڑ نیورونز مرکزی دماغ میں ہوتے ہیں، باقی تقریباً 2/3 نیورونز اس کے 8 بازوؤں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ یہاں دلچسپ اعداد و شمار، آکٹوپس کے پورے جسم میں تقریباً 50 کروڑ نیورونز ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف تقریباً 3 کروڑ نیورونز مرکزی دماغ میں ہوتے ہیں، باقی تقریباً 2/3 نیورونز اس کے 8 بازوؤں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آکٹوپس کے بازو مرکزی دماغ کے حکم کے بغیر بھی خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر آکٹوپس کا بازو جسم سے الگ کر دیا جائے، حادثاتی طور پر یا تجربے کے دوران، تو وہ بازو کچھ وقت کے لیے خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے، چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور رد عمل ظاہر کرتا ہے، جیسے اس کا اپنا ایک چھوٹا سا دماغ ہو۔ سائنسی اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ آکٹوپس کا ایک مرکزی دماغ اور 8 نیم خود مختار ترقی یافتہ اعصابی مراکز گینگلیا ہوتے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ کا ہاتھ یہ فیصلہ خود کر سکے کہ کب کیسے پکڑنا ہے، بغیر آپ کے دماغ کو بتائے، یہی آکٹوپس کی زندگی کا معمول ہے۔ آکٹوپس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ذہانت کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو ہم سے بالکل مختلف طریقے سے سوچتی، محسوس کرتی اور دنیا کو سمجھتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی
तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते फितरत की ऐसी ही हैरानकुन हकीकतें लेकर आते हैं। शुक्रिया, और अगली वीडियो में मिलते हैं।